وہ بھی ان کے پاس آپشن ہے، وہ ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اب کل کی اسٹریٹجی بنانی ہے. ایک تو اپنے آپ کو بالکل ریفریش کرنا ہے. بعد میں ہوں گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے. ہاں پاکستان کی جو تقدیر ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، اور ہوپس پوری الائیو ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی اب تک چل رہا ہے دیر از آلویز سم تھنگ فار دا پاکستان ان ایوری ٹائم یو پلے ان رمضان. کل ہم پلان کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آج کے گیم کو مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ ول کرس what they did in the last 3 overs to be very honest. اپنے مین بالرز کے ہونے کے باوجود 3 اوور میں جب آپ کو 40+ رنز چاہیے، لائک ہاؤ کم یو تھنک ناٹ ٹو برنگ یور مین بالر. ہینری آپ کے پاس ہے، فرگسن آپ کے پاس ہے، لمبی باؤنڈری ہے، دے کین بول اینی تھنگ، یارکر، سلو بمپرز، وٹ ایور. بٹ آئی ڈونٹ نو وٹ ہیپنڈ. دیر از سم تھنگ ورکنگ فار پاکستان. انہوں نے ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے سیکلین، آپ کو تو خیر یو آر دا مین بہائنڈ قدرت کا نظام. بیسکلی لائن there is no science but there is sense in man. ہاں تو وہ ساری چیزیں مطلب کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہی والی بات آپ لوگوں نے کھیلی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ بڑی بڑی ہم نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے ان کرکٹ. سو جسٹ ان ٹرمز آف پاکستان ویل کم ٹو دا گیم. بہت لمبا ٹائم ہے ڈسکس کرنے کے، لیکن پاکستان کا چانس ہے. اسی لیے بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، وہی جو سیناریو تھا جو آپ دیکھ بھی رہے تھے کہ 117 پہ 6 آؤٹ تھے 17 اوور میں. ان کو 44 چاہیے تھے 16 بالوں پہ، اور وہاں سے چینج ہوا گیا. ایکسیپشنل پرفارمنس دیے گی پلیئر بھی اور ٹیم بھی. اور قدرت کا نظام ہمیشہ انہی کے ساتھ رہتا ہے جو امید سے رہتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جاتے، کیونکہ قدرت اسی کا ساتھ دیتی ہے. اب یہ ہے کہ ان کو ایک اور یہ یونائٹ ہو کے اپنے اپنے پلانز کو سب فیئر کو نکال کے اپنے پورے جو ایکسپریس کرنا ہے وہ آپ. جس طرح سے انگلینڈ نے بولنگ آپریٹ کی، تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی کہ 11ویں اوور تک ریحان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور انہوں نے ان کو آپٹ نہیں کیا تھا. ایون بیٹنگ میں وہ اچھے خاصے اوپر کرتے ہیں بیٹنگ، 8ویں نمبر پہ انہوں نے بیٹنگ بھی کی. ان کی جو انکلوژن تھی ایز ایکسٹرا اسپن اسٹرینتھن کرنے والی بات تھی. بٹ جس طرح سے بروکس نے یوز کیا، آئی ڈونٹ نو اٹ ورکڈ فار دیم، بٹ فیل ہوا کہ کافی لیٹ آئے. وہ آتی پہلی بال وکٹ بھی لی. دیکھیے میرے خیال سے پہلے تو انگلینڈ نے کنڈیشن کو ریڈ کر کے، جس طرح ہم نے ارلی آن کہا کہ فورسفلی ان کو نہیں بٹایا، کنڈیشن کو دیکھ کے انہوں نے ایڈ آن کیا، ریسٹ کرایا. اوورٹن کو اوور 2 وہ اچھی بال کر رہا تھا. لیکن جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے، میرے خیال سے ایک تو جو تھا ریحان احمد پہلا میچ کھیلا تھا، ڈیبیو اس کا تھا، اور جس طرح کا سٹارٹ انہوں نے لیا تھا نیوزی لینڈر بیٹسمین نے، تو اوبیسلی بالرز پہ پریشر تھا. وہاں پہ کیپٹن نے جو اس کو بعد میں لے کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے جو مین بالر ہے وہ واپس ان کو گیم میں لے کے آئے. جب ان کو بریک تھرو ملے، عادل رشید نے جس طرح کی بالنگ کی، ایکسپیرینس بالنگ تھا ان کا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ وہ بالنگ کر رہا ہے، اور وہاں پہ جب پریشر تھوڑا سا ان سے ہٹا ہے، تھوڑی سی بریک تھرو ملی ہے، وہاں پہ اپنے نئے بالر کو، ایک ینگسٹر کو لے کے آئے جس کا ڈیبیو پہ پہلے وکٹ. آئی تھنک یہ پرپسلی اس کو لے کے آئے کیونکہ ایک تو نیا لڑکے اس کو کانفیڈنس دینا ہے، پلس یہ کہ پریشر کے ٹائم پہ آپ نے بچے کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. تو میرے خیال سے وہ کافی ورک آؤٹ کرتے، کافی پلاننگ کرتے انگلینڈ والے. شاید ان کی یہ ون اینڈ اونلی آؤٹنگ ہو، کیونکہ انگلینڈ تو اب شاید انڈیا میں جا کے کھیلے گا سیمی فائنلز. لیکن جو صحیح پرفارمر انگلینڈ کے لیے رہے ہیں ایکچولی ان دس ورلڈ کپ، دیٹس ول جیکس. حفیظ پہلے جب وہ آئے تو اوپر اوپنر بھی ہم کو دیکھ چکے ہوئے ہیں، ہی از اوپن دا بیٹنگ ایز ویل. بولنگ کا ٹو بی آنیسٹ اتنا نہیں پتا تھا ان ٹرمز آف، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل کرکٹ، کہ ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. ہی واز ان کا جو پرائمری رول جسے کہتے ہیں وہ یہی تھا کہ وہ بیٹنگ. اس پورے ورلڈ کپ میں ہی از بین دا کی مین بولر ایز ویل. نہیں، آئی تھنک ان کو یوٹیلائز کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ کیپٹن کو جاتا ہے، کہ جیسے شری لنکا کے خلاف انہوں نے ان کو نیا بال دیا، پتا تھا کہ کنڈیشن اسپن کنڈیوسو ہے، وہاں پہ ان کو فائدہ ملا. پھر آج بھی ان کی یوٹیلائزیشن اچھی کی، اور ہی از رسپونڈنگ ویل ایز اے بالر. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، لائک آئی تھنک دوسرا یا تیسرا مین آف دا میچ ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر ابھی تک، چوتھا. تو جب دیکھیں وہ 1 مین آرمی کے طور پر وہ اس ٹیم کے ساتھ اسٹک کیے ہوئے ہیں، اور ہر سچویشن کو نمبر 7 پہ آ کے جیتنے، وچ از اے ویری اسپیشل تھنگ. کہ کوئی ایک پلیئر پہلے جتنا بھی میچ خراب ہوا ہے یا صحیح نہیں چل رہا، وہ 7 نمبر پہ آتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہی بیٹس ایٹ نمبر 7.
تو نمبر 7 پہ آ کے اس کی مائنڈ کیلکولیشن کتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے رنز امپیکٹ فل کرتا ہے وہاں پہ, اور پھر جب اس کی بالنگ آ رہی ہے تو اس میں پھر وہ اپنی امپیکٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پورے ٹورنامنٹ میں ابھی تک جو پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کے زون میں کوئی پلیئر آ رہا ہے, نو میٹر کہ پتہ نہیں کون فائنل تک جائے گا, لیکن ابھی تک اگر آپ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کی بات کریں تو ول جیکس. میں یہاں سے یہ بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سرے سے کھیلا ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر, ساتھ میں آف اسپن بھی کرتا تھا. ایک اور لڑکا تھا امر سنگھ مردی جو کہ پراپر آف اسپنر تھا, بٹ ایلیکس اسٹیورٹ نے اس کو ترجیح دی اس کے اوپر اور اس کو اپرچونٹی دی, اور پھر تھوڑا عرصہ گرام تھوپ بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. ان دونوں نے بیٹنگ اور بالنگ کے اوپر اس کے ساتھ کام چلتا رہا. اظہر محمود نے سرے میں اس کے ساتھ بہت ٹائم گزارا, اور اسپن کی جو فلاسفی ہے آئی تھنک آئی ایم شیور اس نے شیئر کی ہوگی. تو یہ 3 بندے جو ہیں آئی تھنک اس کے کرکٹر جو کرکٹنگ لائف جو ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا جو رول ہے میرا خیال ہے ان تینوں کا بہت زیادہ ہے, اور جس طریقے سے پرفارمنس دے رہا ہے اور میکسیمم پریشر اس نے ابزارب کیا ہے بیٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی, اور 4 مین آف دی میچ 6 میچوں میں. اب اندازہ لگائے کہ کیسی اس کی فارم لگی ہوئی ہے اور پوری ٹیم کو لے کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دوسری چیز بھی ہے نا, بالنگ میں چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ان کی بیٹنگ میں جس طرح یوٹیلائز کر رہا ہے ان کو, جس طرح آپ کہہ رہے کہ وہ اوپنر تھا, اوپنر سے نمبر 7 پہ لے کے آ رہے, ایون سیم کرن اس سے اوپر جا رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ جو انگلینڈ کے جو مینجمنٹ ہے یا کیپٹن ہے اس نے کچھ پرپزلی اس کو یہاں پہ رکھا ہوگا, کوئی مقصد ہوگا, ان کو پتا ہوگا کہ یہ اس نمبر 7 پہ ہمارے لیے یوٹیلائز ہو سکتا ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. اس کی جو پاور ہٹنگ ہے, اس کی جو گیم اویئرنیس ہے, اس طرح گیم کو لے کے جانا ہے, اور سب سے جو اچھی چیز ہے اس کے اپنے اوپر جو بلیو ہے, سیلف بلیو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اتنے مشکل ٹائم میں 18 بالوں پہ آپ کو 41-43 چاہیے. گیم کو لے کے گئے, ایک ٹائم پہ تھا کہ انگلینڈ کے آؤٹ ہو گئے جلدی, ان کے جو انفارم بیٹر تھا بروکس ہو گیا, پھر بینٹن جس طرح وہ کر رہا تھا, لیکن جہاں پہ ان کو چھوٹی سی جو پارٹنرشپ لگی اس کی سیم کرن کی اور جیکس کی, تو آئی تھنک آپ کی گیم اویئرنیس اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیتے ہو. اٹ مینس کہ T20 صرف ہٹنگ والے گیم نہیں ہے, پارٹنرشپ بھی ضروری ہے, چھوٹے چھوٹے پارٹنرشپ ضروری ہے. آئی تھنک یہ 2 پارٹنرشپ, ایک 42 رنز کا کرن کا اور ٹام بینٹن کا, اور پھر نیچے سے ریحان کا اور جیکس کا جو ہے, تو آئی تھنک پارٹنرشپ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پارٹنرشپ 44 آف 16 بالز, یہ تھی 7ویں وکٹ کی پارٹنرشپ. چلے جی چل